ابھی چند دن پہلے قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ آیات میری نظر سے گزری۔ قرآن پاک کی آیات اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے جب اپنا جائزہ لیا، میں نے اس کائنات کا جائزہ لیا، میں نے جب اپنی تمام ارد گرد چیزوں کا جائزہ لیا تو میرا وجود اس بات کی گواہی دینے لگا کہ یہ کائنات، زمین و آسمان، یہ چیزیں حق پر مبنی ہیں۔ ان چیزوں کو بنانے کا کوئی نہ کوئی ضرور اہم مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، مطلب اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، جب حق کا لفظ کسی بھی بات کے ساتھ، حق کا لفظ کسی بھی بیان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ مطلب وہ بات، وہ بیان سچائی پر مبنی ہے، وہ بات، وہ بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ جب حق کا لفظ کسی بھی حکم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ حکم سچائی پر، وہ حکم عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ جب حق کا لفظ کسی بھی عمل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ عمل عقل مندی پر مبنی ہے، یہ عمل ایک ذہانت پر مبنی ہے، اور یہ عمل ایک بہترین مفید عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کا لفظ زمین اور آسمان بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی یہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، اس میں 100% سچائی ہے، یہ 100% ٹرو ہے، یہاں پر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان حق پر بنائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ایک اہم مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اگر یہ کائنات بے مقصد بنا دی گئی ہوتی تو کیا آج انسان نے جو ایجادات کی ہیں وہ ایجادات ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ آج انسان جس ٹیکنالوجی پر آج انسان ہے، کیا وہ ٹیکنالوجی ہمیں حاصل ہو سکتی تھی اگر تو یہ دنیا بے مقصد بنا دی گئی ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا با مقصد بنائی گئی ہے۔ اس دنیا کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اہم مقصد رکھا ہے، اور پھر اس کی حق اور صداقت کی گواہی بھی دی ہے۔ اور پھر اسی آیات میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، مطلب اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی درست بنائی۔ صورت کا مقصد صرف انسان کی شکل نہیں ہے، صورت کا مقصد انسان کا پورا ساخت ہے، صورت کا مقصد انسان کا پورا اسٹرکچر فرام ہیڈ ٹو فیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک بہت خوبصورت شکل اور صورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی شکل خوبصورت نہیں بنائی بلکہ اسے اشرف المخلوقات کا مرتبہ عطا فرمایا، پھر اس میں جنس عطا فرمایا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی، پھر اس کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، اس کو عقل عطا کی۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، یہ تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد کیا یہ دنیا بے مقصد بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا با مقصد بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انسان کا ایک پورا پروسیس رکھا ہے۔ اٹس مین کہ there is something for us۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، مقصد اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب انسان کو زمین پر حاکم بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیبس عطا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے یہاں پر رہنا ہے اور اس سلیبس کو فالو کرنا ہے، اور پھر آخر میں میری کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی جو تمہیں سلیبس دیا گیا ہے اس کی پوچھ ہوگی۔ جب ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا جو تمہیں سلیبس دیا گیا کیا وہ تم نے سلیبس پورا کیا یا نہیں، کہ تم نے حق کا ساتھ دیا یا بد کا ساتھ دیا، تم نے نیک کام کیا یا بد کام کیا۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، یہ آیات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بہترین ساخت بنائی، اس کائنات کو بنایا اور پھر یہ پورا پروسیس بنایا، اور پھر اس کے بعد ہمیں واپس
اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔